شخصیت کو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے صلاحیت و باصالحیت سے پیوست نوازا ہے، جن سے میری مراد اور جس عظیم شخصیت کی زیر صدارت آج یہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے، وہ عظیم شخصیت آپ کی جانی پہچانی حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب قاسمی، امام و خطیب شاہی جامع مسجد اپر فورٹ، آپ کے شہر علی گڑھ سے صدر جمعیت علماء ہند کو مدعو کر رہا ہوں کہ حضرت والا اپنی قیمتی نصیحتیں ہم سامعین کے گوش گزار کر کے اپنی ہی دعا پر آج کی اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظم صاحب نے جو اعلان کیا ہے، اس اعلان کی میں آپ لوگوں کو تائید نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ جرأت کر رہا ہوں یہ کہنے کی کہ جو اعلان کیا ہے کہ کاپی ادھر ہے ادھر نصیحتیں ہو جائیں، تو ایسا نہ کیا جائے۔ کوئی بھی اٹھ کے نہ آئے یہاں کچھ لکھوانے کے لیے، بلکہ ایک ذاتی مشورہ میرا یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے دل میں یہ طے کر لے کہ جیسے اس بچے نے قرآن کریم سنایا ہے اور آپ لوگوں نے سنا ہے، بس اللہ ایسا قرآن کریم ہمارے بچوں کو بھی پڑھنے والا بنا دے۔ ارادہ کرا بھائی سب نے، اللہ ہمارے ارادوں کو قبول فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اور میری بائیں جانب بیٹھی ہوئی پس پردہ مائیں، بہنوں، بیٹیوں، اسٹیج پر جلوہ افروز ذمہ داران، علماء اکرام، مفتیان اعظام، اور اس مجلس کو سجانے والے، وقت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے جتنے بھی نوجوان، بڑے، بوڑھے، چھوٹے، جتنے بھی اس میں لگے، سبھی
قابل مبارکباد ہیں کہ جنہوں نے اصلاح معاشرہ اور دینی تعلیم کی اہمیت کی نسبت سے اس مجلس کو سجایا ہے۔ کیونکہ میں آپ کو یہ بتا دوں، آج کے اس زمانے میں معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں مشاعروں کی مجلس سجانا آسان ہے۔ سائنس کے ٹاپک پر کسی پروگرام کو کر کے اس کو سجانا اور کامیاب بنانا آسان ہے، اور بھی بہت سے نام میں لے سکتا ہوں، لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، اور آپ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کافی عرصے سے یہاں بیٹھے ہیں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آخر مشاعروں کی مجلس سجانا آسان کیوں ہے؟ قوالیوں کی مجلس سجانا آسان کیوں ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی پر سیمینار کر کے اس کو کامیاب بنانا آسان کیوں ہے؟ یہ اصل چیز ہے۔ اگر اس کی طرف ہم غور کر لیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میری بات آپ کے دلوں میں اثر کرے گی، ورنہ میری اور آپ کی کوئی بساط نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو، ہمارے مولانا صاحب نے جو آئے ہیں اور نائب ناظم ہے، کیا نام تھا بھول گیا میں، مجھ سے پہلے جو تقریر کر رہے تھے، مولانا حفظ الرحمان صاحب نے آپ لوگوں کو لمبی چوڑی پوری داستان سنائی ہے، پورا المیہ سنایا ہے، لیکن ایک بات میں بھی بتاتا چلوں، اسی المیہ کے اندر جو انہوں نے بتایا تھا کہ روس میں ہوا کیا، وہ ہوا کیا اسے بھول جائیے، لیکن اب یہ یاد رکھیے کہ روس میں اسلام بچا کیسے، اور روس میں آج 57 ملک مسلمانوں کے، یہ جتنے بھی ملک ہیں، اس کو اب پھر سے اللہ تبارک و تعالی نے زندہ کیسے کیا، اس پہ غور کرنے کی بات ہے۔ جس زمانے میں وہاں کمیونزم روس پر تھا، تو روس کے صدر نے ایران کے جو صدر تھے جمال ناصر، جب انہوں نے اپنے یہاں جلسہ کیا، انہوں نے اسمبلی بلائی، اس کے اندر آ کر وہ بیٹھے تو کہنے لگے، جمال ناصر یہ قرآن 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 کب تک پڑھتے رہو گے؟ تم ہمارے کمیونزم کا مطالعہ کرو، اس کی تیاری کرو، اس کو اپناؤ۔ جمال ناصر اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرما دے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا، سنا اور خاموشی سے آ گئے۔ آپ لوگوں نے ایک نام سنا ہوگا، حضرت قاری عبد الباسط صاحب کا نام سنا ہے کیا؟ کتنے لوگوں نے نام سنا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے گا۔ یہ وہ عاشق قرآن، یہ وہ عاشق قرآن، اللہ کا نیک بندہ کہ جس نے دنیا کو قرآن کریم پڑھنے کا شوق دے دیا، اور جس نے قرآن کریم لوگوں کے دلوں میں اس طریقے سے اتار دیا کہ بڑے بڑے محبین اور عاشقین قرآن پیدا ہو گئے۔ یہ جمال ناصر واپس آتے ہیں، صدر قاری تھے، ایک مسجد کے امام اور خطیب بھی تھے۔ کہا، قاری صاحب ہمارا اگلا دورہ روس کا فلاں تاریخ میں ہے، فلاں وقت ہمیں جانا ہے، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ حاکم وقت ہے، صدر ہے، امیر ہے، کہنے لگے صاحب آپ روس جائیں گے، پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے، وہ پارلیمنٹ میں میرا کیا کام ہے، مجھے اس سے کیا نسبت ہے، میں قرآن پڑھنے والا آدمی ہوں۔ کہا نہیں، بس آپ کو چلنا ہے۔ اب صدر کا حکم تھا، مان لیا، چلے گئے۔ پارلیمنٹ پھر سجی، اور سجنے کے بعد پھر اس روسی صدر نے پھر کہا، جمال ناصر ہماری بات پر کچھ غور کیا؟ کہ صاحب غور کیا۔ جواب دینے سے پہلے میرا ایک مقصد ہے، اگر وہ پورا ہو جائے تو پھر آگے سوچیں گے۔
کہا مقصد کیا ہے؟ کہا میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے ایک مہمان کو ساتھ میں لے کر کے آیا ہوں، بس یہ قرآن کریم کی چند آیتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، میں سنوانا چاہتا ہوں۔ کہا بالکل اجازت ہے۔ روسی صدر نے اجازت دی۔ اب جب اس نے اجازت دی، وہ دنیا کا اس وقت کا کون تھا بھائی؟ سپر پاور سمجھا جاتا تھا، تو دوسروں کو بولنے کا کوئی حق ہی نہیں تھا۔ سب لوگ کون ہیں؟ ممبر آف پارلیمنٹ اس وقت کے، اور وہ بھی وہاں کے بین الاقوامی لوگ موجود ہیں۔ اس مجلس میں حضرت قاری صاحب کو اجازت دی گئی کہ آپ قرآن کریم پڑھیں۔ انہوں نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا۔ حضرت نے آدھے گھنٹے سے زیادہ قرآن کریم پڑھا۔ جس وقت اس عاشق رسول نے قرآن کریم سنایا تو لوگوں کے اندر سناٹا تھا اور بالکل خاموشی تھی۔ وہ لوگ جو عربی جانتے نہیں تھے، جو عربی سمجھتے نہیں تھے، جنہیں قرآن کا پتہ نہیں تھا، جو قرآن کی مخالفت پر اترے ہوئے تھے، جنہوں نے قرآن کریم کو مٹانے کا عزم کر لیا تھا، جو لوگ مسلمان بن نہیں رہے تھے بلکہ مسلمانوں کو دعوت دے رہے تھے کہ ہماری طرف آؤ، ہماری طرف جھکو اور تم کامیاب ہو جاؤ گے، آگے بڑھ جاؤ گے، ترقی کر لو گے۔ ایسے وقت میں قاری صاحب نے جب قرآن سنایا، مجمع کے اندر چاہے وہ روسی صدر ہو اور چاہے دنیا کے بلائے گئے وہ تمام بین الاقوامی ممبر ہو، کوئی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھ سے آنسو جاری نہ ہو رہے۔ وہ قرآن انہوں نے سنا۔ پھر روسی صدر کہنے لگا، جمال ناصر، ہم یہ تو نہیں جانتے کہ یہ عربی زبان ہے، ہم عربی زبان تو نہیں جانتے، انہوں نے کیا پڑھا ہے یہ تو ہم نہیں سمجھتے، لیکن اتنی بات ضرور ہے جو انہوں نے پڑھا ہے وہ ہمارے دلوں پر ایسا اثر کر رہا تھا کہ جس کا اظہار ہماری آنکھیں کر رہی تھی۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، مجھے اس مثال سے سمجھانا یہ ہے، آپ اپنے بچوں کو بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں پڑھائیے، آپ آکسفورڈ بھیجیے، امریکہ جائے، چین جائے، جاپان جائے، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اپنے ان بچوں کی زبان پر جس طریقے سے آپ کا 5 سال کا بچہ اسکول سے آ کر آپ کو گڈ مارننگ کہتا ہے، آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بچے کی زبان پر انگلش آ گئی ہے، وہ بچہ انگلش میں آ کر ڈیئر فادر اور ڈیئر مدر کے الفاظ نکالتا ہے، اماں خوش ہو جاتی ہے، پاپا خوش ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب بچہ ناشتے کو کیا بولتا ہے؟ بریک فاسٹ بولتا ہے، اور لنچ وہ دوپہر کے کھانے کو لنچ بولتا ہے، اور شام کے کھانے کو ڈنر کہتا ہے، آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو انگریزی کی اہمیت معلوم ہے، آپ کو اس لیے دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس انگریزی تعلیم پر ایڈمیشن کرانے کے لیے بچے کے اوپر 40,000 روپے خرچ کیے ہیں، 50,000 روپے خرچ کیے ہیں، 1,00,000 روپیہ خرچ کیا ہے، تب جا کر بچہ آپ کا وہ بیگ اٹھا کر جاتا ہے، لاتا ہے، اور یہ انگلش بولتا ہے۔ خدا کی قسم مسلمانوں، اگر تم نے بھی خدا کے قرآن کی یہ اہمیت اپنے دل میں سمجھی ہوتی، آج تمہارا ہر بچہ قرآن کریم پڑھ رہا ہوتا اور تمہارا مال اس قرآن کریم کے اوپر خرچ ہو رہا ہوتا، لیکن تم نے اس کی اہمیت نہیں سمجھی، تم نے انگریزی کی اہمیت سمجھی، تم نے سائنس کی اہمیت سمجھی، تم نے میتھ کی اہمیت سمجھی، اس لیے آج چپے چپے پہ گلی گلی میں مدرسے نہیں، اسکول کھلے ہوئے ہیں، کالج کھلے ہوئے ہیں، یونیورسٹیاں نئی سے نئی بنتی چلی جا رہی ہے، لیکن آپ کو کسی کی زبان سے یہ لفظ سننے کو نہیں ملا ہوگا، ہم آپ کے محلے میں آئے ہیں، ہمیں اسکول بنانا ہے، ہمیں 10,000 روپے چاہیے، ہمیں 50,000 روپے چاہیے، کبھی نہیں سنا ہوگا، کیونکہ انہیں معلوم ہے ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، ہمیں لیول اچھا لگانا ہے، ہمیں اپنا کورس اسٹینڈرڈ کا بنانا ہے، ہمیں
اتنا نام پیدا کر دینا ہے کہ پیسے دینے والے خود ہمیں آ کر کے دیں گے، اور آپ نے دیے لہذا کالج قائم ہو گئے، اسکول قائم ہو گئے، یونیورسٹیاں قائم ہو گئی۔ خدا کی قسم کبھی آپ کو اس بات پر افسوس نہیں ہوا کہ آخر یہ مدرسے ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ ان مدرسوں کے اندر پینٹ شرٹ کی جگہ بہترین لباس کیوں نہیں پہنایا جا رہا؟ ان مدرسوں کے اندر بچوں کو عربی بولنے کی صلاحیت کیوں نہیں دی جا رہی؟ ان مدرسوں کے اندر بچوں کے اندر وہ جذبہ کیوں نہیں پیدا کیا جا رہا کہ جس سے قرآن کریم کی اہمیت معلوم ہو اور قرآن کریم لوگوں کے سامنے جائے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ تم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا کہ یہ قرآن پڑھنے والے ہاتھ میں رسید لے کر کیوں نکلتے ہیں؟ یہ بھیک مانگنے کیوں نکلتے ہیں؟ جبکہ قرآن کریم پڑھنے والا تو بے نیاز ہونا چاہیے، جبکہ قرآن کریم پڑھنے والا تو دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ قرآن کریم پڑھنے والا، مسجد کا بنانے والا، مدرسوں کا بنانے والا یہ دنیا کے سامنے بھیک نہیں مانگنا چاہیے۔ لیکن آپ نے غور نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ صرف اس لیے نہیں کیا کہ آپ کے دل کے اندر نہ قرآن کی محبت تھی، نہ عظمت تھی۔ جن لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت تھی انہوں نے اپنے مال قربان کر دیے، انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، انہوں نے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا، انہوں نے اپنے عہدوں کو قربان کر دیا، انہوں نے اپنے وطن کو قربان کر دیا، اور پھر یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ یوں ہی نہیں آیا۔ کبھی آپ یہ کریں، ہم کسی کو شرمندہ نہیں کر رہے، یا ناظم صاحب کا مقصد شرمندہ کرنا نہیں تھا۔ جنہوں نے بھی اعلان کیا بس ٹھیک ہے، یہاں کا مجاز ایسا نہیں ہے، اس مجاز کے خلاف انہوں نے ایسا کیا، لیکن چونکہ جہاں مدارس اسلامیہ ہے وہاں جلسے ہوتے ہیں، ان جلسوں کے اندر طریقہ امتیاز یہی ہے کہ چندہ کرنے کا کہ وہ اعلان کرتے ہیں، ایک کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، دوسرا اس کی دیکھا دیکھ کھڑا ہوتا ہے، تیسرا اس کی دیکھا دیکھی کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد وہاں انبار لگ جاتے ہیں۔ ابھی میں کل کسی پروگرام میں تھا، کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 10:10 ہو رہی ہیں، وہاں رات کو 1:30 بجے پروگرام ختم ہوا۔ کتنے بجے؟ 1:30 بجے۔ اور معلوم ہے وہاں چندہ کتنا ہوا؟ وہاں 1 کروڑ روپے کا چندہ مدرسے کے اندر ہوا۔ کتنا؟ 1 کروڑ روپے کا چندہ، کیونکہ اس مدرسے کا بجٹ 1.5 کروڑ کے قریب کا ہے سالانہ۔ تو اس جلسے کے اندر ہی کوئی باہر سے نہیں آیا تھا، اسی گاؤں کے اندر سے لوگوں نے 2 لوگ ایسے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا 15 لاکھ روپے میری طرف سے، ایک اور کھڑا ہوا 15 لاکھ میری طرف سے۔ اور اس کے بعد میں نے سب سے بڑا کمال یہ دیکھا، یہاں تو مولانا یوں کہہ رہے تھے جس کو دینا ہو وہ لکھوا دے، میں نے بڑا کمال وہاں یہ دیکھا کہ وہ 1000، 15,000، 50,000، 20,000، 1 لاکھ والوں کا نام ہی نہیں لکھا جاتا۔ خیر ان کا وہ مجاز بنا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہاں 17 بچے حافظ قرآن، اور 4 بچے 4 اور 17 21 بچے حافظ قرآن، جس میں 4 ایسے تھے کہ جنہوں نے ایک نشست میں بیٹھ کر قرآن کریم سنایا۔ دو بچوں نے 12 گھنٹوں میں، اور 2 بچوں نے 12 گھنٹے سے کچھ زیادہ میں، ایک نشست میں۔ خدا کی قسم تم کیا جانو گے اس کی اہمیت کو؟ تم کیا جانو گے؟ جمال ناصر اپنا عہدہ قربان کر سکتا تھا، کمیونزم اختیار کر سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ نہیں، قرآن وہ عظمت ہے، قرآن وہ دولت ہے، دنیا کی ایک نہیں 1000 بادشاہت ختم ہو جائے، لیکن قرآن کی عظمت 1000 بادشاہت ختم ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر قرآن کی محبت دل سے نکل گئی تو پوری دنیا برباد ہو جائے گی، پوری دنیا برباد ہو جائے گی۔ آج ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ یہاں تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے اسکول کے بچے ہائی اسکول میں ہیں، جانتے نہیں، اور 10 صورتیں یاد نہیں۔ میں آپ کو اس سے بڑی مثال دے دوں، ایک پروفیسر صاحب، نام نہیں بتاؤں گا چونکہ مجھے کسی کو رسوا نہیں کرنا ہے، لیکن پروفیسر صاحب، اور ایسی ویسی یونیورسٹی کے نہیں، جامعہ ہمدرد کے تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ نماز پڑھی کیسے جاتی ہے۔ میں نے پہلی دفعہ میری ان سے ملاقات کب ہوئی؟ میں نے مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا، وہ بیچارے بیٹھے ہیں، 5 منٹ ہو گئی، 10 منٹ ہو گئی، میں نے یہ سمجھا کہ ممکن ہے یہ نماز پڑھنے آئے ہوں اور انہیں اس بات کا انتظار ہو کہ ابھی جماعت ہوگی میں نماز پڑھ لوں گا۔ تو میں نے ان سے کہا حضرت آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ پہلی ملاقات تھی، میں جانتا بھی نہیں تھا۔ بعد میں نے لوگوں سے ان کا تعارف لیا،
بڑی جائیداد کے مالک، بڑی جائیداد کے مالک، چھوٹے موٹے نہیں۔ خیر پھر بتایا، وہ کہنے لگے ہاں نماز پڑھنے آیا تھا۔ میں نے کہا نماز تو ہو گئی، اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیے گا، یہاں سے اندازہ لگائیے گا کہ جس نے پی ایچ ڈی کی ہو، جو پروفیسر ہو وقت کا، وہ اٹھ کے چلا گیا، اس نے نماز نہیں پڑھی، اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ نماز کیسے پڑھنی۔ تو کبھی اس پر شرمندہ نہیں ہوئے آپ اس بات پر شرمندہ ہوتے ہیں کہ اسلام کے لیے قربانی دی جائے، لیکن کبھی اس پر شرمندہ نہیں ہوتے کہ اسلام ہماری زندگی سے نکل گیا۔ اس پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو سدھارو۔ اور یہی نہیں، میں نے بھی بتایا آپ سے، مجھے کسی کے پروفیشن سے کوئی مخالفت نہیں ہے، کچھ بھی کرے، لیکن بس ایک ہی چیز میں چاہتا ہوں، کتنا ہی اونچے عہدے پر پہنچ جائے لیکن مسلمان ہونا چاہیے، اسلام کی اہمیت اس کے دل میں ہونی چاہیے۔ خدا کی قسم، میں نے کتنے اسی یونیورسٹی کے اندر، آخر جس نے اس کی بنیاد رکھی ہے، کبھی آپ نے اس کی زندگی نہیں پڑھی کیسی تھی؟ آپ نے اس کے چہرے کو نہیں دیکھا کیسا تھا؟ آپ نے اس کے گھر کے معاملات کو نہیں پڑھا کیسے تھے؟ کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ جس سر سید کی یونیورسٹی سے پڑھ کر آپ پروفیسر بن رہے ہیں، آپ انجینئر بن رہے ہیں، آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے اس کی زندگی کو؟ اس کی زندگی میں بتاتا ہوں، انگریز گورنر آتا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ آتا ہے، یونیورسٹی گھومتا ہے، اس کی دل کی خواہش یہ ہوتی ہے، صاحب میں تو آپ سے مل لیا، لیکن میرا بچہ لوگ آیا ہے، میری فیملی آئی ہے، وہ چاہتی ہے کہ وہ بھی آپ کی فیملی سے ملاقات کر لے۔ سید علیہ الرحمہ نے یہ جواب دیا، صاحب میرے یہاں بے پردہ عورتوں سے بھی پردہ کیا جاتا ہے، میرے یہاں عورتوں کا، بے پردہ عورتوں کا میری عورتوں سے ملنے کی اجازت نہیں۔ یہ تھے وہ سر سید جن کی اس قربانی سے لاکھوں پروفیسر پیدا ہو گئے ہیں۔ بھائی ادھر دے دیجئے، لاکھوں پروفیسر پیدا ہو گئے ہیں، لیکن لاکھوں پروفیسروں نے ایک یونیورسٹی قائم نہیں کی۔ خدا کی قسم، جس کے بلبوتے پر آپ پروفیسر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، اس پہ غور کرو کہ اس کی زندگی میں کیا تھا۔ اس کی زندگی میں سب سے پہلی تعلیم مدرسے کی تھی۔ اگر وہ مدرسے سے پڑھا ہوا نہ ہوتا، اگر وہ عالم نہ ہوتا، وہ قرآن کو نہ جانتا ہوتا، آج آپ کو یہ یونیورسٹی نہ ملتی اور آپ پروفیسر کے پروفیشن میں نہ ہوتے۔ کیونکہ ایک وقت کا مسلمان ہی سچی ہمدردی قوم کے ساتھ کر سکتا ہے، ایک پکا سچا مسلمان ہی قوم کا ہمدرد ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہمدردی کس نے کی؟ سر سید علیہ الرحمہ نے کی۔ وہ ہمدردی کر کے دکھا گئے۔ ورنہ مجھے بتاؤ یونیورسٹی کب قائم ہوئی تھی؟ بولو بھائی، بولتے کیوں نہیں؟ 1920 میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ ملا ہے۔ 1920 سے آج کون سا سال چل رہا ہے؟ بولو 2026۔ کتنے سال ہو گئے؟ کتنے سال ہو گئے؟ بولتے رہو بھائیو۔ 106 سال۔ ایمانداری سے بتاؤ، اس 106 سال میں کتنے پروفیسر ہو گئے ہوں گے؟ بولتے کیوں نہیں؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں کی فہرست گنیے۔ ہزاروں آپ نے توہین کر دی یونیورسٹی کی، لاکھوں کی فہرست گنیے۔ جب آپ دنیا کا بیورا لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اتنے پروفیسر ہیں، اتنے ریڈر ہیں، اتنے لیکچر ہیں، اور اب تو یہ سارے عہدے ختم ہو گئے۔ اب تو ایسوسیٹ پروفیسر بنتا ہے، اور اب اسسٹنٹ پروفیسر بنتا ہے، اور ڈائریکٹ پروفیسر بن جاتا ہے۔ لیکچر تو اب کوئی جانتا ہی نہیں کہ لیکچرر کون ہوتا ہے، ریڈر کون ہوتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ 106 سال کے اندر دوسری یونیورسٹی کون سے پروفیسر نے قائم کی ہے؟ مجھے جواب دو۔ لیکن میں بتا سکتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، دینی یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا، الحمدللہ رب العالمین، وہاں کے ہر پڑھنے والے کا جذبہ یہ ہوا کہ قوم کے مسلمان، قوم کے لوگ مسلمان بنے، ان کے بچے دینی تعلیم حاصل کریں، اور ان بچوں کو دین سکھایا جائے، دلوں میں بھرا جائے، ان کے معاملات میں بھرا جائے، ان کے اخلاق میں بھرا جائے، ان کی معاشرت میں بھرا جائے، ان کی معیشت میں دین بھرا جائے۔ وہاں کا ہر بچہ نکلتا ہے تو یہ جذبہ لے کر کے نکلتا ہے کہ میں قوم کے لیے ایک مدرسہ قائم کروں گا، ایک یونیورسٹی قائم
کروں گا. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر لاکھوں یونیورسٹیاں دارالعلوم دیوبند سے رقبے کے اعتبار سے نہ جانے کتنی بڑی بڑی بن چکی. کیوں بنی؟ اس میں کیا ان مولانا کے بچے پڑھ رہے ہیں؟ اس میں صرف آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں. اور یاد رکھو اگر قرآن سے یہی لا تعلقی رہی اور یہی دوری رہی تو وہ دن دور نہیں جو روس کا حال ہوا کہ ایک عورت حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب علیہ الرحمہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. انہوں نے اپنے خطبات میں واقعہ بیان کیا کہ میں روس کی راجدھانی کیا ہے جی ماسکو میں گیا. میں کھڑا ہوا تھا, میں انتظار کر رہا تھا. میں نے دیکھا ایک عورت میرے پاس چل کر کے آئی اور اس نے مجھ سے سوال کیا. دیکھتی رہی اوپر سے نیچے اور سوال کیا, کیا آپ مسلمان ہیں؟ کیا سوال کیا؟ بولو بھائی, آپ مسلمان ہیں؟ آج ہم اگر چہروں سڑکوں پر کھڑے ہوں, ہم سے کوئی آ کر نہیں پوچھتا کہ آپ مسلمان ہیں. کیوں؟ پتہ ہی نہیں ہے ہم مسلمان ہیں کیا نہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں, شناسائی نہیں, ہمارے اوپر سے نیچے تک کوئی پہچان ہی نہیں سکتا. 10 لوگوں کو خلط ملط کر دیا جائے اور ان سے کہا جائے ذرا نکالو ان میں مسلمان کون ہے, کوئی پہچان ہی نہیں پائے گا, کوئی پہچان نہیں پائے گا. خیر, حضرت نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں. دوسرا سوال سن لو اس کا, کیا آپ کے پاس قرآن ہے؟ کیا سوال کیا؟ کیا آپ کے پاس قرآن ہے؟ کہا ہاں میرے پاس ہے. کہا جلدی سے مجھے دکھا دو. حضرت ایک چھوٹا سا قرآن اپنی پاکٹ میں رکھا کرتے تھے. حضرت نے وہ قرآن نکالا اور نکال کر کے اس عورت کو قرآن کریم دیا. اس عورت نے قرآن لیا اور جلدی سے اپنے سر پہ رکھا, اپنی آنکھوں سے لگایا, اپنے سینے سے لگایا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا آج 70 سال میں نے قرآن کریم دیکھا ہے. کتنے سال میں؟ 70 سال میں قرآن کریم دیکھا ہے. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اس تاریخ پر غور کرو. کیوں دیکھا ہے؟ 70 سال میں قرآن دیکھنے کی نوبت کیوں آئی؟ کہا وہاں اگر کسی کے سر پہ ٹوپی ہوتی تھی سر قلم کر دیا جاتا تھا, کسی کے گھر میں اگر قرآن ہوتا تھا اس کو مار دیا جاتا تھا. تو اس وجہ سے وہاں یہ نوبت آئی کہ 70 سال میں اس بوڑھی عورت نے قرآن کریم دیکھا. اور جب 70 سال میں دیکھا تو میرے بھائیوں یہ تو بتاؤ کہ وہاں اسلام زندہ کیسے رہا؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے, وہاں اسلام زندہ کیسے رہا؟ وہاں کے لوگوں کو پر اوپر جب اتنا ظلم کیا جانے لگا, وہاں کے علماء اکرام نے مشورہ کیا, کمیٹی تشکیل کر دی اور حالات کے پیش نظر اپنے آپ کو چینج کر دیا اور کہا ٹھیک ہے ہم کھیتی کریں گے, ٹھیک ہے ہم ٹیلر بنیں گے, ٹھیک ہے ہم فلاں کام کریں گے, ہم فلاں کام کریں گے. چنانچہ وہ کاموں میں لگ گئے. لیکن یاد رکھیے وہ علماء اکرام کھیتی کرتے تھے تو لوگوں کو دعوت دیتے تھے فلاں کھیت میں آ جانا اگر اسلام سیکھنا ہے, اگر دین سیکھنا ہے. اور وہ لوگ وہاں آتے تھے, کوئی ہل چلا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, اور جو مولانا جو عالم صاحب ہوتے تھے وہ وہاں درس حدیث دیتے تھے, ان کو پڑھاتے تھے. اس طریقے سے وہاں اسلام زندہ رہا, اس طریقے سے لوگوں نے وہاں دین کو سیکھا. اگر یہ مولانا نہ ہوتے, اگر یہ علماء دین نہ ہوتے, اگر یہ وہ لوگ نہ ہوتے جن کے سینوں کے اندر اسلام بھرا ہوا تھا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھری ہوئی تھی, خدا کی قسم آج روس کے اندر مسلمان نظر نہیں آتا. اس محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کتنے ملک روس کے اندر مسلمان ہو گئے, تقریباً 23 ہیں غالباً. تو اس لیے میرے بھائیوں ان قربانیوں کو یاد رکھو. خدا کی قسم اس قرآن سے بڑی دولت آپ کو دنیا میں نہیں مل سکتی, نہیں مل سکتی, نہیں مل سکتی. قرآن کو سمجھا کیا ہے آپ لوگوں نے؟ آپ سمجھتے نہیں یہ کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے. خدا کی قسم اگر تمہارے پاس جس دفتر کے اندر تم کام کرتے ہو اس دفتر کے مینیجر کا اگر تمہارے نام لیٹر آ جائے تم باغ ہو جاتے ہو. تمہاری تعریف میں اگر وہ قصیدہ لکھ دے تو تم اچھلنے لگتے ہو, تم کودنے لگتے ہو. اور اگر تمہارے دفتر کا نہیں, تمہارے شہر کے ایم پی ایم ایل اے کا اگر تمہاری تعریف میں کچھ آ جائے تو تم تمغے لینے لگتے ہو.
تم اپنے کمروں کے اندر سجا کر کے رکھتے ہو. کسی ایم ایل اے کے پاس کھڑے ہو کر فوٹو کھینچ لیا تو اس کی سینری بنوائی اور لگا دی. دیکھو فلاں منسٹر کے ساتھ میرا فوٹو ہے, دیکھو فلاں نیتا کے ساتھ میرا فوٹو ہے. تم اسی پر گھمنڈ کرتے ہو, اسی پر تکبر کرتے ہو. لیکن یاد رکھو, خدا کی قسم, ایک وقت وہ آنا ہے, اللہ رب العالمین کا دربار ہوگا, سب لوگوں کا اجتماع ہوگا, سارے جمع ہوں گے. اللہ رب العالمین اعلان فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. اس دن صفیں الگ ہو جائیں گی. اس دن وہی لوگ کامیاب ہوں گے, سر بلند انہی کے ہوں گے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 3 کام کیے ہوں گے. یاد رکھ لینا, وہی سر بلند والے ہوں گے اور انہی کا سر فخر سے بلند ہوگا جن کے پاس 3 کام ہوں گے. یہ بات میری یاد رکھ لینا, اور اس کو سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. فرمایا جو قرآن پڑھنے والے, جو قرآن پڑھانے والے, جو قرآن پڑھنے والے اور جو قرآن پڑھانے والوں سے محبت کرنے والے, ان کے سر فخر سے بلند ہوں گے, فخر سے بلند ہوں گے. آپ یہ مت سوچنے لگنا ہمارے نہیں ہوں گے. میں نے تینوں نسخے بتائے. پڑھنے کی عمر نہیں رہی میرے بھائی, محبت کرنے والے بن جاؤ. اور پڑھنے کی کوئی عمر ہے کیا؟ بولو. ایک پروفیسر بن جاتا ہے, لیکن جب لیکچر دینے جاتا ہے تو کتاب پہلے ہاتھ میں لیتا ہے, اس کا مطالعہ کرتا ہے, پڑھتا ہے. کیوں؟ تاکہ نئی نئی معلومات آئے اور بچوں کو نئی نئی معلومات دے. تو قرآن کریم صرف ناظرہ کر کے آپ یہ سمجھ لو کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا. حقیقت میں بالکل بھی آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا. جس طریقے سے آپ کا بچہ پہلی کلاس سے لگا کر اور 10ویں کلاس تک اسکول جائے اور اس سے ایک اپلیکیشن لکھنی نہ آئے, نہ ہندی میں, نہ انگلش میں, نہ اردو میں, خدا کی قسم ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ کہیں گے میرا بچہ کامیاب ہو گیا؟ بولو کتنے کہیں گے؟ یوں کہیں گے تجھے شرم نہیں آتی تو ڈوب کے نہیں مر جاتا. 10 سال میں نے اپنے خون پسینے کی کمائی تیرے اوپر لگائی ہے اور تجھ سے ایک اپلیکیشن لکھنے نہیں آتی. کہیں گے نہیں کہیں گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائیو؟ کہیں گے نا. تو میرے بھائیو اسی طریقے سے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک امام صاحب کو, ایک مولانا صاحب کو, ایک حافظ صاحب کو اپنے گھر بلایا اور گھر بلا کر کے الٹا سیدھا قرآن اس کو پڑھوایا, ہو گیا قرآن پورا, ہم نے حق ادا کر دیا. خدا کی قسم یہ حق ادا نہیں ہوا, یہ حق ادا نہیں ہوا. مت پڑھائیے اپنے بچوں کو پورا قرآن. یاد رکھنا میری بات, میں نہیں کہہ رہا آپ اپنے بچوں کو پورا قرآن پڑھائیں, بس صرف آپ ایک پارہ پڑھا دیں, لیکن اس کو ایسا پڑھا دیں کہ اس کی زبان سے جب لفظ قرآن کا نکلے اور اس کے الفاظ نکلیں تو آپ کو سننے میں وہ مزہ آئے جیسے اس بچے نے قرآن کریم سنایا. ایک پارہ پڑھا دیں. آپ مت پڑھائیے آپ 1 سال تک, 2 سال تک, 2 سال تک آپ بلا رہے ہیں, اس کے بھی چکر لگوا رہے ہیں آپ بھی. لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے بھائیو وہ کرنا ہوگا, پیاسا کہاں جاتا ہے؟ بولو نا, کنویں کے پاس. پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے تب پانی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. تو اب اسی کے لیے تمہیں قربانی دینی ہوگی. تم انگلش سکھانے کے لیے اور دنیاوی ڈگری حاصل کرنے کے لیے, خدا کی قسم کوئی کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو, تمہارے علی گڑھ کا نہیں, تمہارے ہندوستان کا نہیں, بلکہ پوری دنیا کا امیر کیوں نہ ہو, اگر وہ ڈاکٹر انجینئر بناتا ہے تو کالج اپنے گھر میں نہیں کھولتا. بولو کہاں بھیجتا ہے؟ کالج بھیجتا ہے کیا نہیں بھیجتا ہے؟ بھیجتا ہے یا نہیں بھیجتا ہے؟ جتنا جیسی جس کی حیثیت ہوتی ہے. کم پیسے والا ہے بیچارہ محلے کے اسکول میں پڑھا لے گا, اور زیادہ حیثیت والا ہے تو کسی اور اچھے اسکول میں پڑھائے گا, اور حیثیت والا ہے تو آپ کے شہر کے جو ٹاپر اسکولز ہیں جہاں لائن لگتی ہے وہاں جا کر لائن لگائے گا. اور پھر بھی اگر ایڈمیشن نہ ہوا, یا بیٹا کوئی بات نہیں ہے, اب کیا نہیں ہوا, اگلے سال ہو جائے. یہ رہتی ہے نہیں رہتی ہے؟ ہاں. اور یہی نہیں بلکہ آپ نے 12 سال پڑھایا بچے کو اور اس کے بعد اسے نیٹ کرنا ہے. آپ نے 1 لاکھ 2 لاکھ 3.5 لاکھ روپے کی فیس بھری اور بھرنے کے بعد اس کو نیٹ کی تیاری کرائی اور پھر اس کو بٹھایا. پتا چلا بچے کا نام نہیں آیا. آپ کہہ رہے ہیں بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ابا کے پاس بہت دولت ہے, اگلے سال پھر تیاری کر لینا.
بولتے کیوں نہیں ہوتا ایسا ہی نہیں ہوتا ہے؟ تو خدا کی قسم ایک بات بتاؤ، جس چیز پر تم جتنا پیسہ جتنا وقت لگاؤ گے رنگ اسی کا تو آئے گا، بولو نا، اسی کا تو آئے گا۔ اگر تم نے قرآن پر اور دین سیکھنے پر بھی پیسہ اور وقت لگایا ہوتا تو پھر اثر کس کا آتا؟ قرآن کا آتا، دین کا آتا۔ چونکہ دنیا کا تو دستور یہ ہے، دنیا کا تو اصول یہ ہے، اللہ رب العالمین نے تمہارے میرے پیدا کرنے سے پہلے نہیں، زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 برس پہلے، بولو کب؟ دنیا کے بنانے سے، اس زمین اور آسمان کے بنانے سے 50,000 برس پہلے قلم کو حکم دیا، لکھ۔ اللہ میں کیا لکھوں؟ کہا جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دے۔ قلم نے لکھ دیا، تمہاری قسمتیں لکھی گئی۔ یاد رکھنا، تمہاری قسمت میں اللہ نے جو لکھ دیا ہے، چاہے ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، بیرسٹر بنو، کلکٹر بنو، مجسٹریٹ بنو، کچھ بھی بنو، قسمت سے زیادہ نہیں لے سکتے، ہرگز نہیں لے سکتے، چاہے وہ بیچارہ مزدور کیوں نہ ہو، چاہے وہ رکشہ چلانے والا کیوں نہ ہو۔ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بھیک مانگ مانگ کر وہ کروڑ پتی ہیں، ہاں، بھیک مانگ مانگ کر وہ کیا ہیں؟ کروڑ پتی ہیں۔ اور ایسے ویسے نہیں، میں جانتا ہوں بلند شہر اور علی گڑھ کے بیچ میں ایک بستی کو جہاں کے بھکاریوں کے ٹرک چل رہے ہیں، ٹرک کیا چل رہے ہیں، جو ان کے آس پاس کے لوگ بیٹھے ہوں گے تو ممکن ہے وہ جانتے بھی ہوں اس بستی کو، چونکہ یہاں گلاوٹی کے آس پاس کے لوگ اچھے خاصے بیٹھے ہوئے۔ تو بتائیے آپ، بھکاری اور ٹرک چل رہے ہیں اور پھر بھی بھیک مانگنی نہیں چھوٹی۔ تو آپ پڑھتے کیوں ہیں؟ پڑھتے اس لیے ہیں تاکہ باعزت پیشہ اختیار کر کے ایک عزت والا شہری بن جائیں۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، دنیا تو تمہاری قسمت کی ہے، اللہ نے جتنی لکھی ہے انشاءاللہ ملے گی، اس میں اللہ ذرہ برابر کمی نہیں کریں گے، لیکن دین تمہاری قسمت میں نہیں لکھا۔ اللہ نے فرمایا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے تمہیں سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم ہدایت اختیار کرو یا اس کے ناشکر اور نافرمان بن جاؤ۔ میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، خدا کی قسم یہ مائیں اور بہنیں جو صبح 6 بجے اٹھ کر بچے کو نہلاتی ہیں، بہترین پریس کے کپڑے پہناتی ہیں اور ڈریس پہناتی ہیں، ٹائی لگاتی ہیں، جوتا پہناتی ہیں، اس کے شاکس پہناتی ہیں اور پہنا کر کے تیار کر کے انہیں بھیجتی ہیں۔ اے میری مائیں اور بہنوں، خدا کی قسم یہ فکر اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے کرو۔ تم قرآن پڑھانے کے لیے شوہر کو کہتی ہو اجی گھر میں ہی بلا کے پڑھوا دو، یہ نہ کہا کرو، بلکہ تم آج سے یہ کہنا اجی میرا بچہ مسجد جائے گا، بہترین قاری کو تلاش کرو کہاں پڑھاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچے کو 10 کلومیٹر اسکول پڑھانے کے لیے بھیج سکتے ہیں تو ہم 10 کلومیٹر مدرسہ پڑھانے کے لیے بھی بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا، پھر قرآن کی آیت یاد رکھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں اچھی دنیا بھی عطا فرما اور اچھی آخرت بھی عطا فرما۔ پھر ہوگا یہ کام جس کو سید علیہ الرحمہ نے یوں کہا تھا، میں یہ چاہتا ہوں میری قوم کے بچوں کے سیدھے ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں سائنس ہو اور یہ دنیا میں ترقی کریں۔ خدا کی قسم، لیکن بس تھوڑی سی چوک یہ ہو گئی کہ ان لوگوں نے اس مقصد کو نہیں سمجھا، ایک ہی مقصد کو لے لیا، الٹے ہاتھ کی طرف بڑھ گئے، سیدھے ہاتھ کی طرف نہیں آئے۔ حالانکہ ہمیں سیدھے ہاتھ کی طرف بڑھنا تھا، الٹے ہاتھ کا تو خود بخود آ جاتا۔ یہی وجہ ہے آج لوگوں کی ذہن بدل رہے ہیں۔ آج لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ حافظ بناؤ، اس لیے کہ حافظ کی میموری بڑی تیز ہوتی ہے۔ ہم نے فلاں کے بچے کو دیکھا ہے، فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی اس نے فلاں وہ نکال لیا اور ایسے کر لیا، وہ آ گیا، وہ حافظ تھا۔ یہاں بھی نیت خراب کر لی، یہاں بھی نیت خراب کر لی۔ اس لیے مت پڑھاؤ کہ اس کی میموری تیز ہو جائے گی، اس لیے پڑھاؤ کہ یہ قرآن صحیح پڑھنے والا بن جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں لا نسألک رزقا،
ہم دنیا کے بارے میں کل قیامت کے اندر تم سے سوال نہیں کریں گے کوٹھی کیسے بنانی تھی، بنا کے آئے ہو یا نہیں بنا کے آئے ہو، اپنی تجوری بھر کے آئے ہو نہیں بھر کے آئے ہو، بلکہ ہم سوال یہ کریں گے نماز پڑھ کے آئے نہیں پڑھ کے آئے، قرآن پڑھ کے آئے نہیں پڑھ کے آئے، اور دیندار بن کے آئے یا نہیں بن کے آئے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو وقت زیادہ ہو گیا، میرے بھی طبیعت چاہتی تھی آپ لوگوں کے خلوص کی وجہ سے میں بولتا جاؤں آپ سنتے چلے جائیں، لیکن میں بھی 25 گھنٹے کا جاگا ہوا ہوں پچھلے سے، تو اس لیے تھوڑی بہت میری بھی ہمت جواب دے رہی ہے، اور زیادہ تر تو بہرحال آپ کی محبت میں بیٹھا ہوں، چونکہ جتنا شوق سننے والوں میں ہوتا ہے اتنا ہی جذبہ اندر سے اللہ سنانے والے کے اندر پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس جذبے کو قبول فرمائے اور ہمیں دنیا سے بڑھ کر دین کی طرف رغبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لو بھائیو، جتنے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے نماز پڑھ کے جائیں گے، اور جو نماز پڑھ کے آئے ہیں تو الحمدللہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ دعا کرنے کے لیے 3 ادب تو دل سے مانگے، اس یقین سے مانگے کہ اللہ نے فرمایا ہے اے میرے بندے جب تو مجھ سے مانگتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔ اب جب قرآن اس کو کہہ رہا ہے تو پھر اللہ رب العالمین قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ جو چیز اللہ کو قبول نہیں کرنی ہوتی نا اس کی توفیق ہی نہیں دیتے، اس کی توفیق ہی نہیں دیتے۔ آج یہی تو وجہ ہے، جن لوگوں سے اللہ نے توفیق لے لی وہ دعا نہیں مانگتے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کبھی نہیں مانگتے، مسجدوں میں بھی آئیں گے نماز پڑھیں گے اٹھ کے بھاگ جائیں گے، کبھی نہیں کہتے۔ ارے انبیاء کا طریقہ یوں ہے کہ جب وہ عبادت کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں الہی تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا معاف فرما دے اور اسے قبول فرما لے۔ لیکن آج کے نوجوانوں کو جانے کیا ہو گیا، اور نوجوان ہی نہیں بہت سارے بوڑھے بھی ایسے ہیں، میں نے دیکھا ہے مسجد میں آئیں گے اور یوں کہتے ہیں نیت کافی ہے، نیت کافی ہے۔ تو ڈپارٹمنٹ جانے کے لیے نیت کافی نہیں ہے؟ اللہ پہ بھروسہ دیکھیے کتنا اچھا ہے، ڈپارٹمنٹ کے لیے جانا ضروری ہے، صبح ہی چلے جائیں گے، ڈپارٹمنٹ کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضروری ہے، وہاں نیت سے کام نہیں چلے گا۔ دہلی جانا تھا بستر میں بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں نیت کافی ہے میں پہنچ گیا دہلی، وہاں کے لیے کچھ نہیں، وہاں سارے طریقے اختیار کریں گے۔ بس دین کے لیے ہم نے اتنا سا جملہ شیطان نے سکھا دیا ہے، اللہ نیتوں کو جانتا ہے، خدا کی قسم اتنی مار پڑے گی کہ بھول نہیں پاؤ گے۔ اس لیے کہ اللہ تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، کبھی آپ یہ سوچیں، بلکہ اللہ کے سامنے اگر اس نے تمہیں سجدہ کرنے کی توفیق دی ہے تو بھائیو ایسا سمجھو جیسے آپ وقت پر اور ضرورت پر کسی کو 100 روپے دے دیں، اور ایمانداری سے بتاؤ اگر وہ منہ پھیر کے چلا جائے تمہیں کتنا اچھا لگے گا، کتنا اچھا لگے گا۔ کسی کو آپ مدد کرتے رہتے ہوں اور جب آپ کے سامنے آئے آپ سے نظر بچا کے چلا جائے آپ کو کتنا اچھا لگے گا۔ اگلی دفعہ آئے گا تو بھاگ یہاں سے آ جاتا ہے ضرورت میں۔ ہاں ایسے ہی ہے بھائی، جیسے تم احسان اس پہ کر رہے ہو اور دل میں یہ بھی ہے یہ میرے سامنے ذرا سا نیاز بھی کرے، تو ایسے ہی اگر اللہ نے عبادت کی توفیق دے دی ہے یہ اس کے کرم کی بات ہے تو اس کے سامنے نیاز اختیار کرنی چاہیے، ہاتھ اٹھا کے کہنا چاہیے اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دے دی، اے اللہ مزید کرم یہ فرما دے کہ تو اسے قبول بھی فرما لے اور مجھے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس لیے دعاؤں کو مت چھوڑا کرو، حدیث میں یوں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، مسلم شریف کی روایت ہے، ضعیف بھی مت کہہ دینا۔ بہت سارے لوگ تو آج کل اسی چکر میں پڑ گئے، ضعیف روایت سنا دی مولانا نے، کمزور سنا دی، حدیث کے بارے میں کچھ جانتے نہیں اور زبان چلا دیتے ہیں۔ ہاں مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا دعا عبادتوں کا مغز ہے، مغز
اگر کسی نے دعا نہیں مانگی، ایک حدیث اور سن لو، وہ بھی بتا دوں۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، جیسے لوگ حدیث سناتے ہیں نا، اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، لیکن اگلی حدیث یاد نہیں ہے۔ آقا مدنی تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں، اگر کسی نے دعا نہیں مانگی تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ والی حدیث یاد نہیں ہے، اس کو یوں کہہ دیں گے یہ تو ضعیف ہوگی ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہ دین کے ساتھ جو سوتیلا سلوک ہو گیا، جو دل کو اچھا لگ رہا ہے، جو نفس کو اچھا لگ رہا ہے اسے کر لو، اور جو نفس پہ چوٹ مارے گا اسے چھوڑ دو۔ خیر بہرحال تو بھائی اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے، اور قبول کرتا ہے تو ہم تو یوں دیکھ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، سنا ہی نہیں دی اللہ نے، جو دکھ ہی نہیں رہی۔ نہیں، ایسا تو آپ بھی کرتے ہیں۔ آپ کا بچہ ٹھنڈ کے زمانے میں گھر ابا آئس کریم کھاؤں، آپ کہہ رہے بیٹا نہیں، ابھی اسے ادھر ٹہلا دیں گے ادھر ٹہلا دیں گے، صبح سے لگا کے دوپہر ہو گئی، بیچارہ مانگتے رات ہو گئی، سو گیا، آپ نے آئس کریم نہیں دی۔ 100 مرتبہ آپ سے مانگی ہوگی، کیوں نہیں دی آپ نے بھائی؟ آپ نے اس لیے نہیں دی کیونکہ آئس کریم کا دینا اس کے حق میں بہتر نہیں تھا، آپ نے اس لیے نہیں دی۔ ہاں تو اللہ رب العالمین بھی ایسا کرتے ہیں، آپ مانگتے جا رہے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں، دیکھوں گا کیا حق ہے، میں اس میں بہتر ہے کیا ہے، بس جو بہتر ہوتا ہے وہ ہم عطا کر دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، ارے میں کچھ اور مانگ لیتا تو مل جاتا، آپ ہی کہتے ہیں کیا نہیں کہتے؟ تو یہ بھی مت کہا کیجئے، اس لیے کہ تم نے مانگا ہی وہ جو اللہ نے چاہا اور تمہیں دے دیا۔ خیر بہرحال تو بھائیو دعا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم الفاسقين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے میرے اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام غلطیوں کو معاف فرما، تمام کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ اے کریم آقا، صرف اور صرف یہ جتنے لوگ آئے ہیں، خدا کی قسم اے اللہ تو سب جانتا ہے، اے اللہ تو سب جانتا ہے، ساری چیزوں سے واقف ہیں، لیکن خدا را یہ اس اشتہار کو دیکھ کر کے آئے ہیں، یہ دینی جلسے میں آئے ہیں، یہ اصلاح معاشرہ میں آئے ہیں، اے اللہ دینی اہمیت کو جاننے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے اس جذبے کو قبول فرما لے اور ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اندر دین کی اہمیت پیدا فرما دے۔ اے اللہ جتنے لوگوں نے اس مجلس کو سجایا ہے ان کی محنت قبول فرما۔ اے اللہ ان کی محنت کو چار چاند لگا۔ اے اللہ جس جذبے سے انہوں نے اس کام کو شروع کیا ہے، اے کریم آقا فاذکرونی اذکرکم، اے اللہ تو کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اے کریم آقا تو کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اے کریم آقا اگر اماں ہمیں ایک وقت کھانا دے کے دوسرے وقت کھانا نہیں دیتی، ہمارا مزاج بدل جاتا ہے۔ اے اللہ اگر ایک وقت کا کھانا 3 وقت میں اماں کھلا دے، ہمارا مزاج بدل جاتا ہے۔ اے کریم آقا تو ہمیں بار بار بلاتا رہا، اے اللہ بار بار مؤذن سے پکرواتا رہا۔ اے اللہ تیرے نبی نے کہا جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو
وقت جنت کی نعمتیں کھا لیا کرو۔ اے اللہ وہ مؤذن ہمیں پکارتا رہا، آؤ اللہ کا دربار لگا ہے، اس کا دربار سجا ہے، اس نے دسترخوان تمہاری مہمانی کے لیے لگایا ہوا ہے۔ اے اللہ ہم نے بات سنی اور ٹال دی۔ اے کریم آقا ہماری اولاد اگر ہمارا ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ حکم نہ مانے، ہم اولاد سے ناراض ہو جاتے ہیں، جس کے لیے پوری زندگی قربان کرتے ہیں، جس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، اے اللہ وہ ہمارا حکم نہ مانے، اے اللہ تو ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ کبھی ناراضگی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ گھروں سے نکال دیتے ہیں، جائیداد سے اس کو لاوارث کر دیتے ہیں، آگ کر دیتے ہیں۔ اے کریم آقا تو کتنا رحیم ہے، تو کتنا کریم ہے، تو ہر روز بلاتا رہا، ہم تیرے حکم کو ٹالتے رہے۔ اے اللہ ایک دن نہیں، دو دن نہیں، ہم نے ہفتوں ٹالا، ہم نے مہینوں ٹالا۔ اے اللہ آج تو ہم تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ جو غلطی ہو گئی اس کو معاف فرما دے، اے اللہ جو جرم ہو گیا اس کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی اطاعت کرنے والا بنا، ہم کی فرما برداری کرنے والا بنا۔ رب کائنات یہ وقت ایسا ہے، دنیا سونے میں لگی ہے، دنیا اپنی ضروریات میں لگی ہے، ہم تیرے دین کی خاطر یہاں جمع ہیں۔ اے کریم آقا اب ہمارے اس جذبے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جتنے لوگ آئے ہیں اے اللہ سبھی قابل مبارکباد ہیں۔ اے کریم آقا ان کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر بدل عطا فرمانا۔ اے اللہ ان کو سرخ رو کر دینا، اے اللہ آنے والوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دینا۔ اے کریم آقا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے، قرآن پڑھانے والا بنا دے، یا ان سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تیرے رسول نے فرمایا ان سے بغض کرنے والے نہ بننا، ان سے حسد کرنے والے نہ بننا، ان سے نفرت کرنے والے نہ بننا۔ اے اللہ ان صفات سے ہماری حفاظت فرما لینا، ان صفات سے ہماری حفاظت فرما لینا، اپنے قرآن کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر پیوست فرما دے۔ اے رب کائنات ہمیں کیا معلوم یہ دنیا اور بادشاہ، اے اللہ ہمیں کیا معلوم پوری دنیا کے حاکم کا کلام، پوری دنیا کے مالک کا کلام، پوری دنیا کے خالق کا کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے۔ اے اللہ ہم ذرا سا سرٹیفکیٹ ملتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے رکھتے ہیں اور خوب بتاتے ہیں، لیکن کبھی ہمیں یہ توفیق نہ ہوئی کہ تیری طرف سے ملا ہوا یہ قرآن کریم کا نسخہ جو ہمارے گھر کے اندر تھا کہ کبھی ہم اس پہ بھی فخر کرتے۔ اے اللہ تو نے قرآن کریم کے اندر یوں کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اے اللہ تو نے ہی کہا لہم آذان لا یسمعون بہا، کہ یہ کیسے بندے ہیں میرا قرآن ان کے سامنے ہے، یہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، میرا قرآن ان کے سامنے ہے، یہ اس کو پڑھتے نہیں ہیں، میرا قرآن ان کے سامنے سنایا جا رہا ہے، ان کے کانوں میں ڈانٹ بڑھ گئے ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، قرآن کریم رکھا ہے لیکن سالوں سال ہو جاتے ہیں اس کو دیکھ بھی نہیں پاتے۔ اے اللہ جب تو پکڑے گا تو کیا جواب ہم دیں گے؟ اے اللہ بغیر اخبار پڑھے ہمیں چین نہیں آتا، بغیر خبریں سنے ہمیں چین نہیں ملتا، لیکن اس شخص کو یہ چین کیسے ملتا ہے کہ میں نے 1 مہینے سے، میں نے 2 مہینے سے رب کا قرآن نہیں پڑھا ہے، میں نے رب کا فرمان نہیں پڑھا ہے۔ اے اللہ ہمیں یہ حقیقت سمجھنے والا بنا، اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو قرآن پڑھنے والا بنا، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنے والا بنا، ہمارے بڑوں کو قرآن پڑھنے والا بنا، اس کو سمجھنے والا بنا دے۔ اے اللہ آنکھ تو نے دی ہے تو اپنی فرما برداری میں اسے لگانے والا بنا دے، کان تو نے دیے ہیں اپنی اطاعت میں لگانے والا بنا دے۔ اے اللہ پیر کے ناخن سے لگا کے سر کے بال تک اگر تو کسی سے ذرا سی نعمت چھین لے، پوری دنیا کی سائنس فیل ہو جاتی ہے، وہ واپس نہیں کر سکتی۔ اے کریم آقا اتنا قیمتی اثاثہ تو نے ہمیں اس 6 فٹ 5 فٹ کی باڈی کے اندر دیا ہے۔ اے کریم آقا پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے اگر تو کسی سے اس کے سر کے بال چھین لے تو واپس نہیں آ سکتے۔ اے کریم آقا کسی کے ناخن خراب کر دے تو صحیح نہیں ہو سکتے، کسی کی آنکھوں کی بصارت اگر تو ختم کر دے تو پوری دنیا اور پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے اے اللہ وہ واپس نہیں آ سکتی۔ اے اللہ اتنی قیمتی چیزیں تو نے دی ہے، ہمیں کبھی احساس بھی نہیں ہوا، ہمیں کبھی احساس بھی نہیں ہوا، جبکہ تو نے کہا تھا ان آنکھوں کو، اس دل کو، اس دماغ کو، اے اللہ ان ہاتھوں کو،
इन पैरों को मेरी इताअत में लगा देना, मेरी फर्मा बरदारी में लगा देना और अपनी दुनिया की फिक्र ना करना। नहनु नरज़ुकुक, कुरान करीम ऐलान करता है, अरे दुनिया के लिए हम तुम्हारी काफ़ी हैं, हम तुम्हें दे देंगे। ए अल्लाह, ऐसा हुआ भी है। वो सहाबा जिनके पास खाने को एक वक्त का है, अगले 3 दिन खाने को नहीं है, ए अल्लाह जिनके पास एक कपड़ा है, दूसरा कपड़ा मयसर नहीं है, इस दुनिया ने देखा वही कौम जब कुरान को सीने में लेकर आगे बढ़ती है तो ऐसी सल्तनतें कायम हुई है कि एक सल्तनत का खलीफा कहता है मेरे यहाँ से ज़कात ले जाओ, मेरे यहाँ कोई लेने वाला नहीं है। दूसरा कहता है तुम मेरे यहाँ से ले जाओ, मेरे यहाँ भी लेने वाला नहीं है। ए अल्लाह, तूने उरूज दिया, इस दुनिया ने उसको देखा, हमने देखा, हमने पढ़ा, लेकिन ए अल्लाह जब हमने तेरे इस दीन की नाकदरी कर दी वो सब कुछ हमसे छिन के रह गया। ए अल्लाह, उस वक्त में और आज के वक्त में फ़र्क ये है, इतने मुल्क हैं लेकिन किसी की कोई इज्जत नहीं है, सारे जलील हो रहे हैं, रुस्वा हो रहे हैं, किसी की ज़बान में कोई अहमियत बाकी नहीं रह गई है। ए अल्लाह, ये क्यों है? ये सिर्फ इस वजह से है कि हमने तेरे दीन की अहमियत को नहीं समझा। क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कहा वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में, मुसलमान होकर हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। ए अल्लाह, हमने कुरान को छोड़ दिया, आपने हमें रुस्वा कर दिया। ए अल्लाह, हमने तेरे दीन को छोड़ दिया, आपने हमारी बातों के वज़न को खो दिया। ए अल्लाह, हमें ये समझने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, जिस मजमे में जितने बीमार हों सबको शिफा अता फरमा। ए अल्लाह, जितने परेशान हाल हो उनकी परेशानी को दूर फरमा। ए करीम आका, जितने मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों की अदायगी के रास्ते आसान फरमा। ए करीम आका, कितने लोगों ने दुआ के लिए कहा होगा इमाम साहब से, किसी और से, कि हमारे लिए दुआ करा देना। अल्लाह सबके दिलों को जानते हैं, सबके हालात से वाकिफ़ हैं। ए करीम आका, इन सब के हालात को ए अल्लाह अगर ख़राब हैं तो अच्छा कर दे, अगर तंग हैं तो वसअत में तब्दील फरमा दे। ए अल्लाह, अगर कोई बेचैनी के आलम में है तो उसको सुकून अता फरमा दे। ए अल्लाह, अगर किसी की नफ़रतों के अंदर कोई गिरफ्तार है तो उसको मोहब्बत अता फरमा दे, खुलूस अता फरमा दे। ए अल्लाह, हमें आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक अता फरमा। ए करीम आका, हमारे जितने बड़े इस दुनिया से जा चुके हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह सबकी रूहों को, अल्लाह सबकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, और जिनकी मग़फ़िरत हो चुकी है उनके दर्जात बुलंद फरमा दे। ए अल्लाह, जिनकी कुर्बानियों से ये दीन हम तक पहुँचा, उनकी शायान शान हम सब की जानिब से उन्हें बेहतर से बेहतर बदला अता फरमा। ए अल्लाह, इस मस्जिद रियाज़ को, जामा मस्जिद रियाज़ कॉलोनी, इसको आबाद फरमा, इसके आबाद करने वालों को आबाद फरमा। ए अल्लाह, जो अगले मंसूबे हैं ए अल्लाह उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वालों को तो खूब आबाद फरमा, उनको बेहतर से बेहतर दौलत अता फरमा। ए अल्लाह, उनको बेहतर से बेहतर ओहदे अता फरमा। ए अल्लाह, उनको बेहतर से बेहतर हर जज्बा अता फरमा। ए करीम आका, जो ए अल्लाह जो चीज़ मांगने से रह गई हमारी ज़रूरत और इस्लाह की थी, ए करीम आका आप अपने फ़ज़ल से हमें अता फरमा दीजिए, और जिस चीज़ को हम मांग बैठे उसके शर से हमारी हिफाजत फरमा। जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, जिनके मौजूद हैं अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा, और उनकी औलादों को अपने वालिदैन का खिदमत करने वाला, इताअत करने वाला बना दे, फर्मा बरदारी करने वाला बना दे। अल्लाह, जो औलाद की दौलत से महरूम है उनको नेक साले औलाद अता फरमा। अल्लाह, जो औलाद का जोड़ा चाहते हैं उनको जोड़ अता फरमा। अल्लाह, जो औलाद बड़ी हो गई है अब रिश्तों के लिए परेशान है, ए करीम आका उनके लिए ए अल्लाह उनके लिए गैब से नेक साले रिश्तों के इंतज़ाम फरमा दे। उनके वालिदैन को इस जिम्मेदारी से इज़्ज़त और आफ़ियत के साथ सुबुकदोश होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए करीम आका, हमें भी अपने दीन की उनसियत अता फरमा, हमारे बच्चों को भी अता फरमा। ए अल्लाह, हमें भी अपने दीन के लिए कबूल फरमा, हमारे बच्चों को भी कबूल फरमा। रब्बे कायनात, जिन लोगों ने ए अल्लाह जिन लोगों ने भी जिस तरह से भी इस मजलिस में आकर हमारा ताउन किया है, ए करीम आका इस्तक़बाल किया है, ए करीम आका इनको उसका बेहतर से बेहतर दोनों जहां में बेहतर बदला अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन बिमा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में दुआओं से नवाजें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सदक़ाए जारिया की नीयत से शेयर भी कर दें।